بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب البیع مقاصد فیضم سبق نمبر 141 شرائط الوضعین میں سے چھٹی شرط العلم و بقید المسمن میں گفتگو تھی اور مسئلہ بیان ہو رہا تھا اختبار کے حوالے سے کہ آیا اختبار واجب ہے یا واجب نہیں، ذکر اوصاف کافی ہے یا نہ اختبار نہ ذکر اوصاف بلکہ سالے صحہ جاری کریں گے، تو اس حوالے سے گفتگو تھی۔ تو فرماتے اگر قیمت کے لحاظ سے چیز میں تبدیلی ہو رہی ہے اوصاف کے حساب سے، یعنی اوصاف زائدہ ہیں، تو فرماتے اختبار پھر اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ اختبار کی صورت میں وہ چیز فاسد ہوتی ہے یا فاسد نہیں ہوتی۔ اگر فاسد نہیں ہوتی تو اختبار ضروری ہے رفع غرر کے لیے، اور اگر وہ چیز فاسد ہوتی ہے تو پھر اس صورت میں وصف کا ذکر کر دینا کافی ہے، اور اگر صفات زائدہ میں سے ہے تو فرماتے ہیں اصالہ صحت جاری کریں گے، تو اس حوالے سے گفتگو ہے۔ تو فرماتے ہیں فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ كَلَامٌ فِي الْأُمُورِ، ٹوٹلی طور پہ جو گفتگو چل رہی تھی وہ جناب شیخ توسی، شیخ مفید، قاضی ابن براج اور جناب ابن ادریس ہلی کے حوالے سے گفتگو تھی، اور باقی جو علماء کرام ہیں، فقہاء کرام ہیں، وہ انہی کے پیروکار ہیں، لذا اس حساب تقریباً جو مہم نظریات تھے وہ جیتے رہتے۔ جناب مصنف یہاں پہ ان تین کے مذہب کو بیان فرما رہے ہیں، فرماتے فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ كَلَامُهُمْ، بس مناسب یہ ہے کہ ان کی کلام، یہاں پہ کلامہم سے مراد شیخ توسی علیہ الرحمہ، شیخ مفید علیہ الرحمہ اور جناب قاضی ابن براج کی کلام مراد ہے کہ اور جو ان کے تابعین ہیں، مناسب یہ ہے کہ ان کی کلام فی الامور ایسے امور میں ہو کہ التی لا تنضبط خصوصیہ طعمها و ریحها بالوصف، کہ جن امور کو منضبط نہیں کیا جا سکتا طعم ریحی کی خصوصیت کے ساتھ، اور کلی طور پہ جو بعض محشین نے ذکر کیا وہ ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، وہ اس طرح ہے کہ دیکھیں فقہا نے جو کچھ ذکر کیا وہ اس طرح ہے کہ انہم ذاکروا فیما یفسدہ اشتراط الوصف او السلامہ، اختبار اگر کسی چیز کو فاسد کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس میں جو ہے وصف شرط ہے یا سلامت شرط ہے، یعنی شرط لگے کہ چیز سالم ہوگی تو اس کی خرید و فروخت ہے، وگرنہ خیار حاصل ہوگا۔ وفیما لا یفسدہ، اور وہ امور کے جو فاسد نہیں ہوتی اختبار کے ساتھ، ذکر اور اختبار، وہاں پہ اختبار ضروری ہے۔ تو فرماتے پس بنابری فینبغی ان یکون الاختبار فیما لا ینضبط، تو اس بنیاد پہ اختبار مناسب ہے ان جگہوں میں کہ جہاں پہ اس مبیع کو ہم منضبط نہیں کر سکتے، کیونکہ ذیل اوصاف المنضبطہ، کیونکہ وہ اوصاف کے جو منضبط ہیں ایک بطور قید کلی ہیں کالصحہ مثلا، تو اس کو اختبار کی ضرورت نہیں ہے، لا یحتاج الاختبار بل یکفی وصف، ان کے لیے وصف کافی ہے۔ بنابراً فعدم اکتفائہم بالوصف، بنابراً ان کا وصف پہ اکتفا نہ کرنا، فی ما لا یفسدہ، ان چیزوں میں کہ جس کو اختبار فاسد نہیں کرتا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان مراد بالاختبار، کہ یہ جنہوں نے فرمایا کہ اختبار ضروری ہے یہ ان امور میں التی لا تنضبط۔ بنابراً والظاہر ان ذالک فی غیر الاوصاف التی یدور علیہ السلام من العیب، اور ظاہر یہ کہ یہ ان اوصاف کے علاوہ اور اوصاف میں ہے، وہ اوصاف کہ جس پہ دار و مدار ہے سلامتی عیب کا، یعنی دو قسم کے اوصاف ہیں، کچھ اوصاف زائدہ ہیں کچھ اوصاف دخیلہ ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ جو انہوں نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ الامور التی لا تنضبط خصوصیت تامہ وریہ بالوصف، تو فرماتے ہیں ظاہر یہ کہ ان ذالک فی غیر الاوصاف التی یدور علیہ السلام من العیب،
کہ ظاہراً ان سے مراد امور زائدہ ہیں، صفات زائدہ ہیں، نہ وہ صفات کہ جس کی بنیاد پہ کسی چیز کا صحیح اور فاسد ہونا معلوم ہوتا ہو۔ البتہ جو مشکل پیش آ رہے وہ یہ ہے کہ الا ان تخصیصهم الحکم بما لا یفسد الاختبار، مگر یہ کہ ان فقہا کا حکم کو مختص کر دینا ان مبیعات کے ساتھ کہ جن کو اختبار فاسد نہیں کرتا، کا شاہد، یہ مثل شاہد کیا اس بات کے کہ ان المراد بالاوصاف التي لا يفسد اختبارها محمنات السلام، کہ مراد ان کی وہ اوصاف ہیں کہ جن کو اختبار فاسد نہیں کرتا، وہ کہ جو بنات سلامہ ہیں، یعنی جو دخیل ہیں، نہ کہ وہ اوصاف کے جو زائدہ ہیں۔ پس ظہور جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ اوصاف زائدہ میں ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ حکم کو انہوں نے خاص کیا ہے ان کے ساتھ کہ جن کو اختبار فاسد نہیں کرتا، تو یہ شاہد ہے اس بات سے کہ اوصاف سے مراد اوصاف دخیلہ ہیں۔ کما ان مقابلہ، جیسا کہ اس کے جو مقابل ہے وہ کیا ہے، هو ما یفسد الشیء باختبارہ، وہ امور ہیں کہ اختبار کی وجہ سے چاہے فاسد ہو، کالبیض والبطیخ، جس طرح انڈا ہے، اگر انڈے کو آپ امتحان کرنا چاہیں تو انڈا فاسد و خراب ہو جائے گا، بطیخ بھی اسی طرح، تربوز اگر آپ اس کو کاٹیں گے چیک کریں گے تو یہ تو لمبی عمر تو اس کی ہے نہیں، خراب ہو جائے گا، کذالک غالباً جو ایسے وَيُؤَيِّدُهُ، اور اسی بات کی تائید کرتی ہے کہ ان کی مراد فرماتے امور دخیلہ ہیں، نہ امور زائدہ، اوصاف دخیلہ ہیں نہ اوصاف زائدہ، اس کی تائید کرتی ہے کیا، حکم القاضی بخیار المشتری، کہ قاضی ابن براج نے خیار مشتری کے لیے قرار دیا ہے۔ ولم یقل، بعض محشین کی قول، ولم یقل خیارہما، خیارہما نہیں کہا کہ بائع اور مشتری دونوں کو خیار ہو، بلکہ کیا کہا، مشتری کے لیے خیار ہے۔ ما انہ لو کان المراد الاوصاف الزائدہ، بنابراین اگر اوصاف سے مراد اوصاف زائدہ ہوتی تو فرماتے ہیں پھر یہ مشتری کے ساتھ خاص نہ ہوتا، بلکہ کبھی تو بائع کے لیے خیار ہوتا اور کبھی مشتری کے لیے خیار ہوتا۔ وکیف کان، بہرحال جیسا بھی ہو، چاہے ہم قائل ہو جائے کہ اوصاف سے مراد اوصاف زائدہ ہیں یا اوصاف دخیلہ ہیں، تو ٹوٹلی طور پہ ہم ان تینوں کے نظریات کو اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ فَإِن كَانَ مَذْهَبُهُمْ، اگر ان کا مذہب سے مراد شیخین اور قاضی ابن براج، اگر ان کا مذہب کیا ہے، تعیین الاختبار فیما لا ينضبط بالاوصاف، کہ اختبار ضروری اور معین ہے ان چیزوں میں کہ جو اوصاف کے ساتھ منضبط نہیں ہو سکتی، تو فلا خلاف معهم منا ولا من الاصحاب، تو یہاں پہ ہمارے باقی فقہا اور ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم تمام متفق القول ہے، کیونکہ باقی صاحب بھی یہی کہتے ہیں، ہمارا فتویٰ بھی یہی ہے، اور شیخین قاضی ابن براج وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے۔ یعنی ان الکل یشترطون الوصف الزائد للصحہ، کہ ان کی مراد اوصاف سے اوصاف زائدہ ہیں۔ نمبر 2، وَإِن كَانَ مَذْهُبُهُمْ مُوَافِقًا لِلْحِلِّ، اگر ان احباب، ان فقہا شیخین و قاضی ابن براج کا مذہب ابن ادریس ہلی کے ہے، کہ بنان اس پہ بنیاد رکھتے ہوئے کہ علی ارادت الاوصاف التي بها قوام السلامہ من العیب، کہ مراد ان کے اوصاف سے وہ ہے کہ جو دخیلہ ہیں اور قوام ہے اس سے کہ عیب سے یہ چیز سالم ہونی چاہیے، خراب نہیں ہونی چاہیے، تو فقط عرفت انه ضعیف فی الغایہ، ابھی ہم نے بیان کیا پچھلے درس میں کہ یہ غایت ضعیف ہے، انتہائی ضعیف ہے یہ بات، بلکہ بعض مشین کا قول ما جرت علی سیرت العقلاء والمتشرعہ، کہ جس پہ عقلاء کی سیرت اور متشرعہ کی سیرت ہے وہ یہ کہ اس قسم کے اوصاف کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو خود بخود موجود ہوتے ہیں۔ عدم و ذکر وصف الصحہ اصلا، میں آپ کو یہ چیز بیچ رہا ہوں اس شرط پہ کہ جب صحیح ہو، یا میں خرید رہا ہوں اس شرط پہ کہ صحیح ہو، نہ
حاصل یہ ہے کہ جب عقد باندھا جا رہا ہے وکلاء کی سیرت یہ ہے کہ ایک چیز صحیح دی جا رہی ہے، لذا خیار عیب ہے اس کے پاس۔ نمبر 3، وَإِن كَانَ مَذْهَبُهُمْ عَدْمُ كِفَايَةِ الْبِنَاءِ عَلَى الصَّالَةِ السَّلَامَةِ عَنِ الْاِخْتِبَارِ وَالْوَصْفِ، اگر مذہب ان کا یہ ہے کہ بنا رکھنا اصالہ سلامت پہ، یعنی اختبار اور وصف کو چھوڑ کے صرف اصالہ سلامہ پہ بنا رکھ لینا، وَإِن كَانَ ذِكْرُ الْوَصْفِ كَافِيًا لِلْاِخْتِبَارِ، اگرچہ ان کے نزدیک وصف کا ذکر اختبار سے کافی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ اصالہ سلامت پہ بنا کافی نہیں، یعنی بعض محشین کہتے ہیں کہ انہم یرونا، یعنی وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ عدم لزوم ذکر وصف صحت، کہ وصف صحت کو ذکر کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکنہم یقولون بلزوم احد الامرین، لیکن یہ کہتے ہیں کہ دو امور میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے، یا اختبار ہو یا وصف ہو۔ تو فرماتے فقد عرفت ان الظاہر من حالہم بحال غیرہم عدم التزام ذکر الاوصاف الراجع للسلامہ۔ تو فرماتے پہلے ہم نے بیان کیا ہے فقہا، ان فقہا اور اس کے باقی جو فقہا ان کے احوال سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اوصاف کہ جو سلامتی کی طرف راجع ہیں ان کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فی بیع الاعیان شخصیہ، اعیان شخصی کے بارے میں جیسا کہ بیان ہو چکا، یعنی وہ سیرہ کافی ہے کہ ان کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں متن عقد میں۔ اس نے فرماتے ہیں یمکن یقال بعد من جریان اصالۃ السلامہ فی الاعیان، اور اس طرح ممکن ہے اولا یہ کہ فرماتے اعیان میں اصالہ صحہ اصالۃ السلامہ فرماتے جاری نہیں ہو سکتا اس بنیاد پہ کہ عدم الدلیل علیہا، کیونکہ اس پہ نہ تو دلیل موجود ہے اور نہ ہی بنائے وکلا موجود ہے۔ ہاں اس صورت میں کہ فیما اذا قان الشخص فی الطریق المفسد، کہ شک اس میں ہے کہ بعد میں کوئی چیز اس پہ طاری ہوئی ہے کہ جس کی وجہ یہ چیز فاسد ہوئی ہے یا نہیں، تو وہاں پہ اب اصالہ سلامہ لاگو کر سکتے ہیں، وگرنہ فرماتے ہیں اصالہ سلامہ آپ لاگو نہیں کر سکتے کیونکہ دلیل موجود نہیں، بنا وکلا بھی موجود نہیں۔ معنی الکلام فی کفایت اصالۃ السلامہ عن ذکر الاوصاف عام، اس کے علاوہ فرماتے ہیں کلام ہماری اس بات میں ہے، ان الکلام یعنی کلامنا، ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اس بات میں ہے کہ اصالہ السلامہ فرماتے ہیں اوصاف کے ذکر سے کافی ہے۔ فرماتے ہیں اگر یہ دلیل آپ پیش کریں تو یہ عام ہے اور مورد خاص ہے۔ ولا من الشر یعنی لعدم الدلیل علیہا لا من بناء الوکلا ولا من الشر، اور نہ ہی شرعی طریقے سے، کیوں لعدم الدلیل علیہ، کیونکہ اس پہ کوئی دلیل موجود نہیں۔ تو یمکن ان یقال ان السلامہ من العیب الخاص، فرماتے ہیں عیب خاص سے سالم ہونا متى ما كانت مقصودة على جهة الرکنیت للمال، اس بنیاد پہ ہے کہ اس اصالہ سلامہ سے مقصود یہ ہے کہ مال کے لیے وہ صفت بطور رکن ہے، کالحلاوہ فی الدبس، جس طرح شیرے میں مٹھاس، والراہ فی الجلاب، جلاب میں خوشبو، والحموزہ فی الخل، اور سرکے میں حموزت۔ تو یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ یہ تینوں اوصاف ایسے ہیں کہ جو مال کے لیے رکن کی حیثیت رکھتے ہیں، وغیر ذالک، اور اس طرح ان کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں کہ مما یذهب بذهابه معظم المالیہ، کہ ان اوصاف کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑی مالیت وہ چلی جاتی ہے ساتھ، اگرچہ خود چیز تو فاسد نہیں ہوتی لیکن ان کے نہ ہونے کی وجہ سے ریٹ میں انتہائی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے فلا بد فی الدفع الغرر من احراز السلامہ من هذه العیب، تو اس صورت میں فرماتے ہیں دفع غرر ضروری ہے، کس بات سے کہ انسان یقین کر لے کہ اس قسم کا عیب اس کے اندر موجود ہے یا موجود نہیں ہے، عیب الناشئ من عدم هذه الصفات، ان صفات کے نہ ہونے کی وجہ سے احراز کرنا ضروری ہے۔ اور وحیث فرض عدم و اعتبار اصالۃ السلامہ، اور جب فرض یہ ہے کہ اصالہ سلامہ معتبر نہیں،
بنابراین فلا بد من الاختبار اب الوصف، تو ضروری ہے کہ ان کو اختبار کیا جائے، پتہ کیا جائے، امتحان کیا جائے. اب الوصف یا اس طریقے سے یہ وصف بیان کی جائے کہ غرر دور ہو جائے. اب الاعتقاد بے وجودہا، یا یہ کہ نا انسان کو اعتقاد ہو کہ یہ جو اوصاف کے جن کے نہ ہونے کی وجہ سے موزم مالک تلی جاتی ہے یہ اوصاف موجود ہیں. کیوں؟ لعمارت عرفیہ، کیونکہ عمارت عرفی موجود ہے کہ مغنیہ عن الاختبار والوصف، کہ جو بے نیاز کرتی ہیں اختبار اور وصف سے. بنابراین اگر یہ سچویشن ہے تو فرماتے پھر اختبار یا وصف یا عمارت عرفی کا ہونا ضروری ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.